قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے اور اسلام کو دین ہونے پر پسند فرمایا اور مکمل کیا۔ سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول پیغمبر اللہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اول بھی آپ ہے، آخر بھی آپ ہے، یعنی نبیوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں، رسولوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی حق ہے کہ اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو اللہ اس کائنات کو نہ بناتا، دوسرے پیغمبروں کو بھی نہ بھیجتا، اور اللہ کو ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے۔ اللہ نے آپ کے اداؤں کے اوپر بھی آپ کو نام دے کر پکارا ہے، کبھی تو آپ کو زلفوں والے کہہ کر پکارا ہے، کبھی آپ کو کالی کمنے والا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی منیر، کبھی سراج، بہت سے ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو پکارا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کو پسند، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو قبول فرمایا ہے اور ان کے ماننے والوں کے لیے تحفہ دیا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے گا، ان کے کاموں کو اپنائے گا، سنتوں کو اپنائے گا، ان کے احکامات پر عمل کرے گا، وہ آخرت میں بلند مرتبے کو، بلند درجے کو پائے گا۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے گا، طریقے کو چھوڑ دے گا، تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو رکھا ہے، چنانچہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کہ جب جسم میں روح ڈالی گئی اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا۔ عرش معلیٰ پر کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، ساتھ میں رسول اللہ محمد رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے،
اور اگر قیامت تک بھی اگر کوئی اس بات کا اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول نبی آئیں گے تو وہ جھوٹا ہے۔ ایمان میں ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ مکمل ایمان اسی وقت ہوگا جب آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آنے والے ہیں، نبی بن کر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جائے گا، لیکن رسول نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے گا۔ انہوں اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، اپنی رسالت کا اعلان نہیں کریں گے، اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ اسی شریعت کو فالو کریں گے۔ تو بات ہو رہی تھی میرے بھائی اس بات کی کہ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے۔ بنا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کلمے میں جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ کسی کے سامنے اگر سر جھکانا ہے تو وہ صرف اللہ کے غیر کے سامنے آپ اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ اور اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا، ان کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ اگر سنتوں کو چھوڑ دیں گے، آپ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب گمراہی کا جو راستہ ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ بنا اللہ کے رسول کی اطاعت کے آپ کامیاب ہو نہیں سکتے، آپ کو صراط المستقیم مل نہیں سکتا، جنت والا راستہ مل ہی نہیں سکتا آپ کو۔ اس لیے ہم کو اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ آپ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس کلام کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ کامیابی جو رکھے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ بنا اللہ کے رسول کی اطاعت کے، اللہ کی اطاعت کے آپ کامیاب ہو نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کامیابی۔ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، وہ تو غیر ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، دہریے جسے کہتے ہیں، اللہ ان کو بھی دنیا دی ہے۔ یہود و نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا دی ہے۔ وہ تو دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، اور دنیا کی جو چمک دمک ہے وہ چند روزہ ہے۔ اصل جو ہے وہ آخرت، اصل کامیابی جو ہے وہ صراط کا راستہ پار کرنے کی ہے۔ اصل کامیابی جو ہے قبر کو جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اصل کامیابی نیک اعمال کی قبولیت کی ہے۔ اصل کامیابی جنت میں جانے کی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، تو عارضی ہے، یہ مختصر ہے، اور دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر یہ دنیا کی قیمت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، دنیا کی حقیقت، دنیا کی قیمت اللہ کے پاس اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے غیر کو ماننے والوں کو پانی تک نہیں پلاتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو پانی تک نہیں دیتے۔ لیکن دیکھیے، جو اللہ کو مانتا بھی نہیں، جو خیال بھی نہیں کرتا کہ کوئی ذات ہے جو مجھ کو پالنے والی ہے، جو تم پیدا کری، ویسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں میں رکھا ہے۔ یہ تو ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے کو اس روکے رکھا ہے، ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر ہم چاہیں
تو ان کافروں کو جو ہم کو نہیں مانتے ہم ان کے نعمتوں میں اتنا اضافہ کر دیں کہ ان کے دیواریں کو گھر کی جو دیواریں ہیں وہ چاندی کی کر دیں اور ان کی جو چھتیں ہیں سونے کی کر دیں، کہیں ہمارے ماننے والوں کا ایمان ڈگمگایا نہ جائے، اس لیے ہم کچھ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ کے پاس اہمیت نہیں ہے دنیا کی مال و اسباب کی، اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جنت کے مقابلے میں دنیا کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ جنت میں ایک کوڑے کی حدیث میں آیا جس کا مفہوم خلاصہ ہے، جنت میں ایک کوڑے دان کی جگہ ایک قدم کی جگہ دنیا اور دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جنت کے ایک چھوٹے سے ایک قدم کی جگہ دنیا کا سارا مال و متاع، ہیرے جواہرات جائیدادیں جتنے بھی ہیں وہ تمام ملا کر بھی جنت کے ایک قدم کی جگہ کو نہیں کر سکتے۔ اور وہ جنت اللہ تعالیٰ دینے والے ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والے۔ اس لیے ہم کو فکر اور کوشش کرنا ہے کہ ہم جو زندگی گزاریں وہ اللہ کے احکام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم اگر غیروں کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو جس کے طریقوں کو اختیار کرے گا اس کا معاملہ اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی گئی، ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ کل اس کا معاملہ انہی قوم کے ساتھ میں ہوا۔ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر آپ اگر کسی دوسرے کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، دوسرے کے تہواروں کو اختیار کرتے ہیں تو کل آپ کا جو معاملہ ہوگا انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے گھر سے، آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا، آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اس کا معاملہ انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ سر کے بال کاٹنے سے لے کے پیر کے ناخن کاٹنے تک، پیدائش سے لے کے موت تک، خوشی سے لے کے غم تک، تونگری سے لے کے ترقی سے لے کے تنزلی ناکامی تک، ہر چیز کے اندر ہم کو اسلام کو دیکھنا ہے، قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ ہم غیروں کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے الفاظ جھوٹے نہیں ہوتے، جس کی تصدیق اللہ خود کرتا ہے قرآن۔ ہمارے نبی جھوٹ نہیں کہتے، ہمارے نبی صادق ہے، یعنی سچ کہنے والے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم غیروں کے طریقوں کو اختیار کرو گے تو تمہارا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ماحول دن بہ دن بگڑتے جا رہا ہے، معاشرہ دن بہ دن بگڑتے جا رہا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اوروں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہنچائیں، ان کی بات کو پہنچائیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ کل قیامت میں جب کھڑے رہیں گے آپ تو یہی لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ کل کا اللہ کے سامنے آپ کو پوچھیں گے، آپ کو پکڑیں گے کہ یہ تو ایمان والے تھے، یہ تو قرآن و حدیث کو جاننے والے تھے، اللہ اس کے رسول کے احکام کیا ہے اس کو ماننے والے، علم والے تھے، لیکن ہم تک بات کو نہیں پہنچاتے۔ اگر یہ ہم تک بات کو پہنچاتے تو شاید ہم بھی ایمان والے ہو جاتے، ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو جاتے، ہم بھی اللہ کے رسول کے طریقوں کو اختیار کرنے والے ہو جاتے، ہم بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے جس کام کے لیے اللہ آپ نے ان کو بھیجا تھا وہ کام کو نہیں کرے۔ ہمارا کام، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے،
نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ نبوت والا کام قیامت تک جاری ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کسی مفتی صاحب، عالم صاحب، مسجد کے صدر صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب کی نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن و حدیث پہ جس کا ایمان ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی بات، وہ اسلام کی بات، وہ قرآن و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچائے، اور جتنا ہم پہنچائیں گے، جو بھی عمل کریں گے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا کرے۔ اس کے برخلاف ہم اگر تعلیمات کو روک کے رکھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، دوسروں تک بات نہیں پہنچے گی، اور اگر ہمارے عمل سے کوئی غلط عمل سیکھتا ہے تو پھر وہ جتنا بھی عمل کرے گا اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ جس طرح نیکی بتائیں گے تو نیکی کا اجر ملے گا، اسی طرح آپ کی برائی کے وجہ سے جو برائی ہوگی اس برائی کا عذاب بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ دہی سے بچنا ہے، حرام کھانے سے یا حرام پینے سے بچنا ہے۔ آپ ایک ایمان والے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس زبان سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس زبان سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، آپ اسی زبان سے جھوٹ کہتے ہیں، آپ اسی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ اسی زبان سے حرام چیز کو کھاتے ہیں، آپ اسی زبان سے حرام چیز کو پیتے ہیں۔ کل قیامت میں آپ کیا جواب دیں گے اللہ؟ آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کس منہ سے آپ اللہ کے رسول سے شفاعت مانگیں گے؟ بتائیے آپ۔ دو کان اس لیے نہیں دیے کہ ایک کان سے سنے اور ایک کان سے اڑا دیے، بلکہ آپ کو سننا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حق بات کیا ہے؟ آپ معلومات رکھتے پر، علم رکھتے پر آپ ایسے ہو جا رہے ہیں جیسے کہ کچھ جانتے نہیں۔ آپ تھوڑی دیر کا مذاق ہے، تھوڑی دیر کی ہنسی ہے، تھوڑی دیر کی خوشی ہے، خوشی ہنسی آپ کی دکھ رہی ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کتنا ناراض ہو رہے آپ سے وہ دیکھیے۔ آپ خاندان والوں کو خوش مت کیجیے، دنیا والوں کو خوش مت کیجیے، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو خوش مت دیکھیے۔ اللہ اس کے رسول اگر خوش ہے تو سب خوش ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم خلاصہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، یعنی اس کے عمل سے لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ تھوڑے دن میں جو لوگ اس سے ناراض تھے وہ خود اس کے چاہت والے بن جاتے ہیں، یعنی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، لیکن جن لوگوں کو اس نے خوش کیا تھا اللہ کو ناراض کر کے، وہ لوگ بھی تھوڑے دنوں میں اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کے رسول کو راضی کیجیے، ساری کائنات آپ کے تابع ہو جائے گی، سارے لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے، سب راضی ہو جائیں گے آپ سے۔ اور اگر آپ اللہ رسول کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کریں گے تو پھر جس کو خوش کرے وہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تجربے کی بات ہے، آپ خود کر کے دیکھ لیجیے، کئی بار ہوتا ہے ایسا، ہم پرواہ نہیں کرتے اللہ رسول کی خوشی کی، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، تو پھر لوگ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعد وقتی طور پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے مسئلہ کہ پھر وہ لوگ جو خوش ہوئے تھے وہ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ابھی نہیں ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا کا شاگرد۔ اس لیے فکر کیجیے اللہ مجھ سے راضی ہو، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی فکر کیجیے، سنتوں کو اپنائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیے۔ حدیث میں آیا جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جو ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں کہ جب سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، سنتوں کو بھلایا جا رہا ہو، ایک سنت کو اگر کوئی زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ چہرے کا رکھنا سنت ہے، اسلامی لباس کا پہننا سنت ہے، سر ہمیشہ ڈھانپ کے رہنا سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہننا سنت ہے، لیکن آج دیکھیے جس کو علم نہیں وہ تو الگ بات ہے، جس کو علم رکھتے ہیں وہ بھی بولتے ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ان کو معلوم ہی نہیں، لائٹ لے کے زندگی گزار رہے ہیں،
ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا نہیں ہے ہمارا. مرد حضرات اگر کوئی ہے تو مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا نہیں. اور کوئی لیڈیز ہے، عورت ہے، تو اس کو ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا نہیں. یعنی ٹخنا عورت کا نہیں دکھنا ہے، مردے کا ٹخنا دکھنا ہے. اور دیکھیے معاملہ ایسا الٹا ہو گیا ہے زمانے کا کہ آدمی مرد جس کو ٹخنا بتانا ہے انہیں چھپا کے چل رہا ہے، اور جس کو ٹخنا چھپا کے چلنا ہے وہ ٹخنا بتاتے چل رہے. ایک نیا ٹرینڈ آ گیا زمانے میں، جو آتا ہے فیشن پورے اختیار کرتے ہیں. وہ کس کے لیے فیشن ہے سمجھتے نہیں. ہمارے کو تو فیشن کی ضرورت نہیں ہے، جو سنت ہے اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے. اللہ اسی طریقے کو پسند کیا ہے. قیامت تک وہی طریقہ چلے گا، وہی ٹرینڈ چلے گا، وہی ٹرینڈ چلے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لوگ بڑے بڑے بچے بھی ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی گھٹنا دکھانا نہیں ہے. اور یہاں پر بڑے بڑے افراد کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے اوپر کپڑے نیا ٹرینڈ نکلا اور چھٹیاں پہن کے چلتے. حرام ہے. حرام یعنی اللہ کا حکم جو ہے، فرض جو ہے مرد حضرات کے لیے بمبی سے لے کے گھٹنے سے نیچے کا حصہ جو ہے، شاہ نیچ نیچے تک کا حصہ فرض ہے. سطر عورت اسے کہا جاتا ہے مرد حضرات کے لیے. جو مرد ہے اس کے لیے، بچہ جو ہے اس کے لیے بمبی دکھنا نہیں ہے. بمبی ناف جسے کہتے ہیں وہ دکھنا نہیں ہے. اور گھٹنے سے نیچے کا حصہ جو ہے، 4 انچ نیچے تک کا حصہ وہ دکھنا نہیں ہے. لیکن آج دیکھیے ماحول کیسا ہو گیا ہے. گھروں کے اندر تو چھوڑو، باہر روڈوں کے اوپر پہن کے نکل جا رہے ہیں. غیر تو غیر ہمارے ایمان والے بھائی پہن کے نکل جا رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. گھر کے اندر ماں رہ رہی ہے، گھر کے اندر بیوی رہ رہی ہے، گھر کے اندر بہن رہ رہی ہے، بھاؤ دے رہی ہے، رشتے دار رہ رہے ہیں عورتیں، اور ان کے سامنے یہ چٹی پہن کے پھر رہا. حرام ہے. وہ حصہ دکھنا حرام ہے. فرض بولے تو اللہ کا حکم ہو گیا. اب اللہ کے حکم کو آپ توڑیں گے تو کل قیامت میں پوچھو کیا. آپ یہ سمجھ رہے کہ نماز چھوڑ دی تو ہی گناہ ہے، شراب پی لی تو ہی گناہ ہے. ہاں وہ تو گناہ ہے، لیکن یہ بھی گناہ ہے کہ لباس آپ صحیح نہیں پہنے. کم سے کم اتنا لباس آپ کا ہونا ہے کہ آپ کی بمبی سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ نہیں دکھنا ہے، اور اتنا نیچے نہیں رہنا ہے کہ ٹخنا دکھے ایسا. اور عورتوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے سر کے بال نہیں دکھنا ہے، کونیاں نہیں دکھنا ہے. خالی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھ سکتی ہیں، چہرہ دکھ سکتا ہے. گھر کے اندر بھی رہے تو باہر تو پورا پہن کے نکلنا ہے، لیکن گھر کے اندر بھی رہ رہے تو لوگ صرف دونوں ہتھیلیاں دکھنا ہے. کام کرنے کے لیے مشکل ہوتی بلکہ حکم دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے ماحول کیسا ہو رہا ہے. اور اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو لباس پہنتے ہوئے بھی ننگی ہے. بلکہ اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھے، اللہ کے رسول لباس پہنے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے ننگی کیسا ہو سکتی ہے؟ بولے کہ ایسا چست لباس ہے، اتنا ٹائٹ لباس پہنے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے کہ جسم کے آدھا نظر آ رہے ہیں تو وہ پہن کے نہیں پہن کے کچھ فائدہ نہیں. یا پھر ایسا جالی دار پہن رہے ہیں جس سے اندر سے جسم جھلک رہا ہے، دکھ رہا ہے، تو وہ لباس پہننا اسلام میں جائز ہے. اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ وقت بائی وقت انشاءاللہ آتے رہیں گے، بات بتاتے رہیں گے. تو لہٰذا کپڑوں کا خیال رکھیں. گھر میں پہنتے وقت دیکھیے اپن کپڑے کیسے پہنتے ہیں. بہت سے بچے بڑے بھی کپڑے پہنتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں جس سے پیر کا ران دکھ رہی ہے یا گھٹنا دکھ رہا ہے. نماز بھی نہیں ہو رہی اس چیز سے. فرض ہے وہ نماز کے اندر. اور دیکھیے آپ پہنتے ہیں تو ہم جب کپڑے لاتے ہیں خریدتے ہیں تو اس چیز کا خیال کریں کہ پھٹے کپڑے نہ ہوں اور گھٹنوں سے نیچے تک ہو، اور کیا ہے کپڑوں کے اوپر کوئی جاندار چیز کی فوٹو نہ ہو.